اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ استخارہ کے بارے میں تسبیح کے ذریعے استخارہ کرنے کی اقسام بیان کی، کس امام سے کس طرح استخارہ کرنا منقول ہے، کیا دعا پڑھنی ہے، کون سی سورہ کتنی بار پڑھنی ہے، تفصیل سے بیان کیا۔ آج بیان کر رہے ہیں قرآن پاک سے اگر کوئی استخارہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن پاک سے بھی استخارہ جو کیا جاتا ہے اس کے مختلف طریقے ہیں، سارے تو بیان ایک ویڈیو میں تو نہیں کیے جا سکتے۔ آج آسان ترین قرآن پاک سے جو استخارہ کا طریقہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں، تاکہ کوئی بھی اگر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک سے مشاورت لینا چاہے، اپنے کام کے بارے میں متشوش ہو اور حیران ہو کہ میں کروں یا نہ کروں، میرا اس میں نفع ہے یا فائدہ ہے، تو وہ گھر بیٹھے ہی اپنے فائدے اور نفع کے بارے میں معلوم کر سکے، تاکہ اس کو خسارہ اور نقصان نہ ہو۔ قرآن پاک سے جب آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد محمد و آل محمد پر 3 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھنی ہے، جسے دعائے تفاعل قرآن سے فاعل لیتے وقت، قرآن سے مشاورت لیتے وقت کی دعا کہتے ہیں، اور یہ کتابوں میں مذکور ہے، آپ کو نیٹ پہ بھی مل جائے گی اور ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے: قل اللہم تفعلت بکتابک وتوکلت علیک فارنی من کتابک ما هو مکتوم من سرک المکنون فی غیبک۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کو کھول لینا ہے، اور دایاں صفحہ کی پہلی آیت، مکمل آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ اس مکمل آیت کا ترجمہ اگر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو کوئی معتدبے اور مستند ترجمہ آپ نے دیکھ لینا ہے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت میں اگر خوشخبری ہے تو آپ وہ کام کر لیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر اس آیت میں کوئی خوف کی بات ہو، کسی قوم پر عذاب کی بات ہو، جہنم کی بات ہو، ناراضگی کی بات ہو، تو پھر وہ کام آپ چھوڑ دیں، اس میں آپ کے لیے بہتری نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آیت سے آپ کو نہ خوشی پتہ چل رہی ہے، نوید، اور نہ ہی آپ کو وعید یعنی خوف والی بات پتہ چل رہی ہے، اور آیت میں ایسا نہیں ہے، تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ وہ کام کریں یا نہ کریں، اس میں آپ کو اختیار ہے۔